السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے تھیوریز آف آرگنائزیشنل چینج۔ آج ہم ڈفرینٹ تھیوریٹیکل پرسپیکٹوز میں آرگنائزیشنل چینج کے حوالے سے جو کوائن کی گئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ ڈفرینٹ تھیوریٹیکل پرسپیکٹوز جو ہیں ایٹ ٹائمز اسٹوڈینٹس کو تھوڑا سا کنفلکٹنگ بھی لگتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک تھیوری دوسرے تھیوری سے ایٹ ٹائمز اوور لیپ کر رہی ہے یا ایک دوسری تھیوری کو کینسل یا نلیفائی کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو چیز اسکالرس کہتے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈینٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ سنتھسائز کرنے کی کوشش کریں ایڈوانس مینجمنٹ لٹریچر کو یا ایڈوانس لٹریچر ان اینی سبجیکٹ، اس کو ہم کہتے ہیں تھیوریٹیکل پلورلزم۔ تھیوریٹیکل پلورلزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس پر ایک سے زیادہ تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ڈفرینٹ آتھرز انفیکٹ فیور کرتے ہیں ڈفرینٹ تھیوریز کو، جن کو ہم کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ بھی ہم کہتے ہیں یا نظریہ فکر بھی ہم کہتے ہیں۔ اور وہ فرملی، چونکہ انہوں نے اپنے ریسرچ میں اس چیز پہ کام کیا ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک اسکول کے یا ایک نظریہ فکر کے حامی ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تھیوریٹیکل پلورلزم اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایکسپلینیشن that may be related and that may be unrelated. For instance, مینجمنٹ کے حوالے سے اسی چیز کو کونز نے ریفر کیا ہے، اور جیسے آپ ویری فرسٹ کورس بیسک کورس آن مینجمنٹ میں آپ پڑھ چکے ہیں، جس کو اس نے جنگل تھیوری کا نام دیا ہے کہ جناب مینجمنٹ جو ہے، جب ہم اس کی ڈفرینٹ تھیوریز کو ویو کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں جنگل میں کھو گئے ہیں، کہ اتنی زیادہ ڈفرینٹ ویریڈ مینجمنٹ کی ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہیں۔ فار انسٹنس، ایک اسکالر کہتا ہے کہ جی واٹ از مینجمنٹ؟ مینجمنٹ از بیسیکلی موٹیویٹنگ مینیجرز ان آرڈر ٹو گیٹ تھنگس ڈن افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی۔ ایک اور صاحب پھر فردر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی مینجمنٹ بیسیکلی ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ ایک اور اسکالر پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی اصل چیز مینجمنٹ کے اندر جو فردر ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ڈیسیژن میکنگ تھیوری میں کہ آبجیکٹو سیٹنگ، تو جس کو ہم نے پیٹر ڈرکر کے حوالے سے بھی دیکھا، MBO کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اور پھر کمیونیکیشن کے حوالے سے ڈفرینٹ تھیوریز، پھر لیڈرشپ کے حوالے سے جی مینجمنٹ جو ہے بیسیکلی وہ انفارمل آسپیکٹ آف آرگنائزیشن کو مینیج کرنے کا نام بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آلریڈی بیسک کورس آف مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ڈفرینٹ ایکسپلینیشن ہے مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اسی طرح آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ چینج مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہمیں اب اینالائز کرنا ہے کہ کون سی تھیوری کس کانٹیکسٹ میں اور کب ویلڈ ہے، آرگنائزیشن، نیچر آف آرگنائزیشن، نیچر آف انڈسٹری، یا ڈیولپڈ کنٹری میں ہے یا ڈیولپنگ کنٹری۔ سو ان ساری چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اینالائز کریں گے کہ کون سی تھیوری کب ویلڈ ہے اور کیوں ویلڈ ہے، اور پھر اس کی پھر مینیجر پر امپلیکیشن یا مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے امپلیکیشنز کیا ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 4 تھیوریز ہیں۔ ایک اسکالر ہیں جن کا نام ہے وینڈی وین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل تحقیق کے بعد لکھا ہے۔ اس نے ڈفرینٹ مینجمنٹ اور آرگنائزیشن کے حوالے سے، بلکہ ایون نیچرل سائنس سے ریلیٹڈ جتنی تھیوریز ہیں وہاں سے بھی اس نے بورو کر کے اس نے کلاسیفائی کیا ہے اسے 4 لیڈنگ تھیوریز میں، اور یہ تھیوریز آرگنائزیشنل چینج سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں اور مینجمنٹ سے آف کورس بھی ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اس نے تھیوریز کہی ہیں، اور انہوں نے ڈفرینٹ تھیوریز کو کلاسیفائی کیا ہے 4 لیڈنگ کیٹیگریز میں۔ پہلی تھیوری جو ہے جس پہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے وہ ہے لائف سائیکل تھیوریز۔ دوسری تھیوری ہے ٹیلیولوجیکل تھیوری۔ تھرڈ از بیسیکلی ڈائلیکٹیکل تھیوریز، اینڈ دا فورتھ ون از آف کورس ایوولوشنری تھیوریز آف چینج اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو یہ اینڈریو وینڈی وین کا آرٹیکل بہت ہی وائڈلی سائٹڈ اور وائڈلی کوٹڈ آرٹیکل ہے، اور اکثر چینج مینجمنٹ کے اسکالرز نے اس کو ریفر کیا ہے، اور یہ فریم ورک جو اس نے دیا ہے کہ ساری تھیوریز کو اس نے کلاسیفائی کر دیا ہے انٹو 4 لیڈنگ تھیوریز جو کہ میں نے ابھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، اور ہم ان ساری 4 تھیوریز پہ باری باری ڈیٹیل ویو لیں گے کہ ان تھیوریز کا میننگ کیا ہے اور یہ کس طرح چینج مینجمنٹ کو کور کرتی ہے۔
سب سے پہلے ہم بات کریں گے لائف سائیکل تھیوریز آف چینج کے بارے میں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے لائف سائیکل تھیوریز آف چینج ریفر کرتی ہیں کہ جس طرح ہیومن لائف سائیکل ہے, جیسے اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ بچہ ہے, بڑا ہوتا ہے, ٹین ایج میں آتا ہے, پھر لیٹ ایج میں آتا ہے, پھر اس کی ایک میچورٹی کی فیز ہے, گروتھ کی فیز ہے, میچورٹی کی فیز ہے, اور پھر ڈکلائن کی فیز ہے. تو بیسیکلی یہ بایولوجی سے بورو کی گئی ہے ٹرمینالوجی کے لائف سائیکل ہے, اور ہر اینٹی کی ایک لائف ہے. وہ انسیپشن کے فیز سے وہ برتھ سے لے کے میچورٹی اور ڈکلائن تک جاتی ہے. تو یہی چیز اپلائی کی گئی ہے بیسیکلی آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں, کہ آرگنائزیشن کی برتھ ہوتی ہے یا اس کا وجود جب آتا ہے, یا انٹرپرینیور جب اسے اسٹیبلش کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ برتھ فیز ہے, یا اس کے انسیپشن فیز ہم کہتے ہیں, اور پھر اس کی گروتھ ہے, اور پھر میچورٹی ہے, اور پھر اس کا ڈیکے یا ڈکلائن ہے. تو بیسیکلی یہ آرگنائزیشنل لائف سائیکل اپروچ کہلاتی ہے, اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کس فیز میں ہے, اور ہر فیز کی اپنی یونیک ایٹریبیوٹس ہیں, اور اس میں آرگنائزیشنل یا پروسیسز ہیں, یا اس کی مینیجیریل پریکٹسز کیا ہیں. تو یہ بیسیکلی ریفر کرتا ہے آرگنائزیشنل لائف سائیکل اپروچ. اب لائف سائیکل اپروچ جو ہے وہ جنریشنل پروسیس اور میچوریشنل پروسیس کو بھی ریفر کرتا ہے نیچرل پاپولیشن میں, اور ان دس پرٹیکولر کیس آرگنائزیشنل پروسیس کو بھی ریفر کرتا ہے, اور یہ وائڈلی اپلائی ہوتا ہے اینتھروپولوجی میں, سوشیولوجی میں, اور سائیکالوجی میں خاص طور پر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائف سائیکل اپروچ بیسیکلی فریم ورک کیا ہے. تو یہ بیسیکلی آرگنائزیشن اینٹی میں, یا جو اسکالر نے بیسیکلی ورڈ یوز کیا ہے وہ اینٹی کا یوز کیا ہے, اور اینٹی کوڈ بی اینی تھنگ, دیٹ کوڈ بی انڈیویجول, دیٹ کوڈ بی اسٹریٹجی, دیٹ کوڈ بی پروڈکٹ, دیٹ کوڈ بی ڈپارٹمنٹ, دیٹ کوڈ بی آرگنائزیشن ایز ویل. تو یہ اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن اینٹی جو ہے اس کا ایک انیشیشن فیز ہے, اور اس کا ایک ٹرمینیشن فیز ہے. چاہے وہ جیسے آپ نے مارکیٹنگ میں بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ پروڈکٹ لائف سائیکل ہے, یا انٹرنیشنل پروڈکٹ لائف سائیکل ہے, یا اسٹریٹجی میکنگ اور اسٹریٹجی فارمولیشن اینڈ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن, اسٹریٹجی ایویلویشن, یہ بھی ایک سکلیکل فیز ہے بیسیکلی. تو یہ ایک لائف سائیکل اپروچ کو کونوٹیٹ کرتا ہے کہ لائف سائیکل اپروچ کے ذریعے ہم چینج مینجمنٹ پریکٹسز, چینج مینجمنٹ فیزز کو ہم اچھی طرح اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو بیسک تھیم یہی ہے کہ لائک انڈیویجولز, لائک ادر بایولوجیکل فینومینا, آرگنائزیشن آلسو ہیو دیئر لائف. اس کی ایک ایج ہے اور اس کی ایک سٹیج ہے, جس میں خاص طور پہ برتھ ہے, گروتھ ہے, میچورٹی ہے, ڈکلائن ہے, یا ڈیتھ ہے. سو دیز آر دی پرٹیکولر اسٹیجز ان دی لائف آف این آرگنائزیشن. اب اصل کوشچن اس میں ہم اس کو تھوڑی سی اپلائی کر سکتے ہیں خاص طور پہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں, کہ جب ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کریں تو ہم دیکھیں کہ وہ کون سی ٹائپ آف آرگنائزیشن ہے, اور اس کی ایج کیا ہے, اور اس کی انڈسٹری کیا ہے, اور اس کی پھر ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ ٹریٹس کے حوالے سے, کہ اس کی ہم انالوجی دے سکتے ہیں, یا اسے میٹافوریکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر یہ چیز خاص طور پہ ویسٹ میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. ویسٹرن اکیڈمیشین جو ہیں جب وہ ایویلویٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنس کو, یا ایون ملٹی نیشنلس کو, کہ جی ملٹی نیشنلس کا جو ہے وہ کس ان کا پروڈکٹ جو ہے, آرگنائزیشن خاص طور پہ پریکٹیکلی دیکھتی ہیں کہ پروڈکٹ اگر میچور فیز میں ہے, گروتھ فیز میں ہے, یا ڈیکے اور ڈکلائن فیز میں ہے, تو پھر آرگنائزیشن کو بیسیکلی ایک یوزفل ایویلویشن ٹول کے طور پہ یہ ٹول پرووائڈ کرتا ہے کہ نیا پروڈکٹ کب لانچ کیا جائے, اور اس کو پھر کس طرح اس کو ڈفرینٹ فیزز میں اس کی ڈفرینٹ مینیجیریل اسٹریٹجیز ایکسرسائز کی جائیں. تو اٹس اے ویری یوزفل اسسمنٹ tool as well, which companies use basically for determining the success or failure of their products. تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل کے طور پہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں, اور کمپنیز ملٹی نیشنل خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی کچھ عرصے بعد ایک نیا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں. فار انسٹنس کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہو گیا, کنزیومر پروڈکٹس کے حوالے سے آپ ڈفرینٹ کمپنیز
دیکھ لیں, ملٹی نیشنلز کو خاص طور پہ اسٹڈی کریں گے کہ ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ایک نیا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, وہ بیسیکلی مور اور لیس سیم ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی نیو ایسا کانسیپٹ یا امیج دیتے ہیں کہ جناب دس از ایز اف دس از سم تھنگ نیو. اس میں کوئی چھوٹے سی ویریشن لا کے یا تھوڑی سی ایٹریبیوٹس یا پرسیوڈ ایٹریبیوٹس میں چینج لا کے کنزیومر کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ دس از اے نیو تھنگ. بیسیکلی دے آر اگین فیل کہ جناب کنزیومر جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے فیل دس تھنگ ایز روٹینائزڈ, اور اس میں ان میں کوئی وہ اٹریکشن نظر نہیں آتی. تو اس لیے کنزیومر کو ریئلائز کرانا ہوتا ہے یا انہیں پرسیو کرانا ہوتا ہے کہ لک وی آر کمنگ ود سم نیو فیچرس. تو یہ وائی, بیکاز وہی بات پرانی جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ چینج کس لیے لائی جائے, اس لیے کہ ایگزسٹنگ جو کانسیپٹس ہیں وہ روٹینائزڈ ہو جاتے ہیں, اور جب انسان روٹینائزڈ ہو جائے یا روٹین کے ساتھ فیملیئر ہو جائے تو اس میں اسے کوئی نیونیس یا اٹریکشن نظر نہیں آتی. اب یہی چیز مارکیٹنگ میں یا کنزیومر بیہیویئر میں بھی اپلائی ہوتی ہے, اور ونس ملٹی نیشنل یا بزنس آرگنائزیشن جس کا بزنس کنسرن ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کنزیومر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ایسا وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ود ڈیفینیٹلی اس کا کمپنیز یا آرگنائزیشن کے انٹرنل اس پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ انٹرنلی ہمیں کیسے مینیج کرنا چاہیے. فار انسٹنس اس کی اپلیکیشن میں اس طرح دوں گا کہ آپ دیکھیں ISO سرٹیفکیشن کی ڈرائیو ہے, یا کوئی نیا سافٹ ویئر آیا ہے, یا کوئی پروسیجرل چینج آرگنائزیشن لانا چاہتی ہے. اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ مینیجرز کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور دیٹ ٹینڈ ٹو ڈکلائن بیکاز دے آر ویری فیملیئر ود دی ایگزسٹنگ تھنگس, پالیسیز اینڈ پروسیجر, اور اس کو پھر انسان لائٹ لیتا ہے, اور اس میں پھر ڈیفینسو میکانزم یا امیون سسٹم جسے ہیومن سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ امیون سسٹم مینیفیسٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ایک نیا مینیجیریل پالیسی دیتے ہیں, یا نیو ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, یا کوئی ایسا ریگولیشن آ جاتا ہے تاکہ مینیجرز کی افیکٹونیس یا مینیجرز کی پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی کو انہینس کیا جائے. اب ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی صاحب ہیں وین ڈی وین اینڈ مارشل اسکاٹ پول, جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ چینج از امییننٹ, دیٹ از دا ڈیولپنگ اینٹی ہیز ود ان اٹ این انڈرلائنگ فارم, لاجک, پروگرام اور کوڈ دیٹ ریگولیٹس دی پروسیس آف چینج اینڈ مووز دی اینٹی فرام اے گیون پوائنٹ آف ڈپارچر ٹورڈ اے سبسیکوینٹ اینڈ دیٹ از پری فگرڈ ان دی پریزنٹ اسٹیٹ. اب اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ جیسے اس سلائیڈ میں بتایا ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک اس نے ٹریول کرنا ہے, اور وہ جیسے وہ لائف سائیکل اپروچ میں ڈیفینیٹلی کنسیپشن فیز ہے, ارلی انیشیشن فیز ہے, یا برتھ فیز ہے, اس سے وہ ٹورڈز دی اینڈ فیز یعنی ڈکلائن یا ڈیکے, یا پھر اگر پوری سکلیکل اپروچ دیکھنی ہے کہ سائیکل دوبارہ ٹرن کرے گا تو اسے پھر سیکنڈ سٹیج میں کچھ آتھرز نے سروائیول کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا, یعنی ڈکلائن کے بعد دوبارہ سروائیول یا دوبارہ برتھ آف اے نیو فیز, یا ریوائیول یا سروائیول کی بات کرتے ہیں. تو وہ آگے چل کے بھی ہم اچھی طرح یہ چیز دیکھیں گے, گراف کے طور پہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح انسیپشن ہے اور اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں, اور پھر اسی طرح گروتھ کے, میچورٹی فیز کے اور ڈکلائن کے اپنے پرٹیکولر ٹریٹس یا کریکٹرسٹکس ہیں. تو یہاں پہ جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے, آتھر نے ہائی لائٹ کیا, وہ یہ کہ ایک انٹرنل کوڈ ہے اور انٹرنل پروگرامنگ ہے. لائک ہر سٹیج کے اپنے کچھ انٹرنل فیچرز ہیں یا انٹرنل لاجک ہے کہ جس بیس پہ اس سٹیج نے آپریٹ کرنا ہے. لائک برتھ فیز کے اپنے ڈائنامکس ہیں. جب آرگنائزیشن برتھ فیز میں ہوگی تو وہ کون کون سے مراحل سے, کون کون سی تھنکنگ سے, کون کون سی مینیجیریل سٹائل یا مینیجیریل اسٹریٹجی سے گزرے گی, یا آرگنائزیشنل پروسیسز کیا ہوں گے, یا مینجمنٹ پروسیسز کیا ہوں گے, یا وہ کس طرح انٹرپرینور جو ہے اپنے انسیپشن فیز میں اپنے ممبرز آف آرگنائزیشن کو کیسے کنٹرول کرے گا. اور اسی طرح سبسیکوینٹلی گروتھ فیز میں ونس آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو سروائیول کر لیا, گروتھ فیز کی ڈائنامکس کیا ہیں, یا میچورٹی فیز کی ڈائنامکس کیا ہیں,
یا اینڈ فیز, ڈکلائن فیز, اور فار دیٹ میٹر وہاں پہ ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اس نے دوبارہ اپنے آپ کو ریوائول پروگرام دینا ہے, ریوائیو کرنا ہے آرگنائزیشن میں, ادروائز آرگنائزیشن جو ہے ایکسٹنکٹ ہو جائے گی. ایسے ہی ہے جیسے ہیومن لائف سائیکل ہے, اس میں برتھ ہے اور اس میں پھر گروتھ ہے بچے کے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ گروتھ فیز میں آ گیا, اور گروتھ فیز کی اپنی ایٹریبیوٹس ہیں. اور یہ بڑی عام سی کامن سی بات ہے, جب آپ اپنے فیملی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی جب بچہ گروتھ فیز میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کی کنزمپشن زیادہ ہے, اسے کھانے پینے کو چیک نہ کیا جائے یا اسے زیادہ دیا جائے. وائی؟ بیکاز وہ ایٹریبیوٹس ہیں گروتھ فیز کے. اور پھر میچورٹی فیز یا مینٹیننس فیز, اس کی اپنے ایٹریبیوٹس ہیں, یعنی اس میں وہی تھنکنگ پیٹرن, ڈائٹ پیٹرن, کنزمپشن پیٹرن, یہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آرگنائزیشن کی جب ہم بات کریں گے تو آرگنائزیشن میں کچھ پروسیسز ہوتے ہیں, لائک وہ کمیونیکیشن پروسیس ہے, وہ آبجیکٹو سیٹنگ پروسیس ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے, وہ موٹیویشنل پروسیسز ہیں, یا وہ آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے بات ہے کہ کچھ چیزیں انفارمل لیول پہ گورن ہوتی ہیں اور کچھ فارمل لیول پہ گورن ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں برتھ فیز میں کیا ہوں گی جب آرگنائزیشن اپنے انیشیل فیز میں ہوگی, گروتھ فیز میں کیا ہوں گی, ان سارے پروسیسز کا سیٹ اپ کیا ہوگا, آپس میں کیسے انٹریکشن ہوگا اور ان کی ایٹریبیوٹس کیا ہوں گی, یا میچورٹی فیز میں کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم, اور اسی طرح ڈکلائن اور ڈیکے کا. اچھا, یہ لائف سائیکل اپروچ جو ہے وہ نارمیٹو فنکشن کو بھی سرو کرتا ہے. لائک نارمیٹو فنکشن کا کیا مطلب ہے کہ واٹ شوڈ بی دیئر اینڈ واٹ از دیئر. تو آرگنائزیشن فار انسٹنس جب میچورٹی فیز میں ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مینجمنٹ کنسلٹنٹ کہ ناؤ اٹ از ان میچورٹی فیز, تو میچورٹی فیز کی آئیڈیل فیچرز کیا ہیں اور میچورٹی فیز اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے کیا ہے, تو دین وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ ون کین ٹیک کریکٹیو میئرس. ایسے ہی ہے جب آپ کسی آئیڈیل کو دیکھتے ہیں کہ جناب دس از اے اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹ اور آرگنائزیشن اور انڈیویجول, جیسے ہم رول ماڈل کے تحت, تو پھر ہم آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس کے ساتھ ہم جس کو ایویلویٹ کمپیئر کر رہے ہیں تو اس کے بھی ایٹریبیوٹس دیکھیں, تو ایٹریبیوٹ دیکھ کے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر دین ون کین ٹیک کریکٹیو میئر. اچھا, اس ساری چیز کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن ایویلویٹ کرے اور کریکٹیو میئر لے سکے کہ وہ صحیح ٹریک پر آ جائے. تو ایک اور سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایونٹس اینڈ پروسیسز کین انفلوئنس ہاؤ دی اینٹی ایکسپریسز اٹ سیلف بٹ آر آلویز میڈیٹڈ بائی دی logic, rules اور programs that govern the entity's development. اب اس میں یہ چیز, اس بیسیکلی کوٹیشن میں یہ چیز ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹل فورسز جو ہیں ان کا رول کیا ہے. کیا آرگنائزیشن اگر انٹرنلی پروگرامڈ ہے اور انٹرنلی ڈریون لاجک سے ہی, جیسے ہم نے یہ ڈفرینٹ فیزز کو دیکھا ہے کہ اگر اس پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے تو پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا کیا رول ہے. اور یہ چیز اب یہ کلیئر کٹ ٹو ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹ کی طرف لے جاتی ہے, اور یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ سے بھی ریلیٹ کرتی ہے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا جو لیڈنگ اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے اٹ از دی انوائرمنٹ وچ میٹرز. انوائرمنٹ میں کون کون سی فورسز ہیں, آرگنائزیشن کو ہمیشہ ان کو مینج کرنا ہے, لائک گورنمنٹ ہے, سوسائٹی ہے, ٹیکنالوجی ہے اور کنزیومر بیہیویئر ہے. تو آرگنائزیشن نے ریزلٹنٹلی ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ وہ اس پورے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکے اور اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکے, جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن. اور اس تھیم پہ بھی لیٹر اسٹیج آف دس کورس ول ٹاک اباؤٹ دس. تو آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن یعنی آرگنائزیشن کیسے اپنے آپ کو انوائرمنٹ سے اڈیپٹ کر سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے. اب یہ جو لائف سائیکل اپروچ ہے یہ ایز اگینسٹ ایکسٹرنل انوائرمنٹل اڈیپٹیشن یہ فوکس کر رہا ہے کہ نہیں, آرگنائزیشن از سم تھنگ وچ از انٹرنلی کوڈیفائڈ اور انٹرنلی پروگرامڈ, جیسے کہ دیٹ واٹ از دی اسٹیج ایٹ وچ organization at present tend to operate, like at particular level وہ برتھ فیز میں ہے یا وہ گروتھ فیز میں ہے یا میچورٹی فیز میں ہے, کس فیز میں ہے, اور اس کی پھر ڈائنامکس سے وہ اس کی سارے مینیجیریل یا آرگنائزیشنل پروسیسز اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو مائنڈ اٹ کہ یہ دو ڈفرینٹ اگین اسکولز آف تھاٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ ویدر انوائرمنٹ ہیونگ ڈومیننٹ
aspect on the formulation of policies within organization, or it is the internal program or internal codification or internal logic of the organization that is basically decisive in having its outcome or its output. تو یہ دو schools of thought ہیں. اب اس کے کچھ traits ہیں اور کچھ characteristics ہیں لائف سائیکل اپروچ کی. فرسٹ وہ یہ ہے کہ the progression of change events جو ہے نا, that is considered to be in a unitary sequence. یعنی ایک unitary sequence کا مطلب ہے کہ ایک stage دوسری stage کو follow کرتی ہے. like birth کے بعد growth, growth کے بعد maturity, maturity کے بعد decline اور decay کا situation, اور پھر revival اور survival again. And first progression کا کیا مطلب ہے, it is in a particular order and sequence. یہ sequential ہے. ایک جب stage آئے گی تو naturally it will unfold itself into a second stage and so on and so forth. And then it again happened to have a cumulative effect. Like birth سے اگر growth phase میں organization transform کر رہی ہے تو کچھ attributes اس کے برتھ فیز کے بھی آئیں گے, اور کچھ گروتھ فیز کی ایٹریبیوٹس بھی کمولیٹیولی ریفلیکٹ ہوں گے. کہ آرگنائزیشنل پالیسیز برتھ فیز میں کیا تھیں, انٹرپرینیور کا مینیجریل اسٹائل کیا تھا, وہ ریفلیکٹ ہوگا ایونچولی جب وہ گروتھ فیز میں. اینڈ پھر جب میچورٹی فیز کی باری آئے گی تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیو اے کمولیٹیو افیکٹ آف اٹس ایٹریبیوٹس ان برتھ فیز اینڈ گروتھ فیز, اینڈ ڈیفینیٹلی کہ میچورٹی فیز میں اس کے کیا ہیں. یہ بیسیکلی اس کے فرسٹ ایٹریبیوٹ ہے. سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہے کہ دیر از اے پروگریشن ٹو دی فائنل اینڈ اسٹیٹ وچ از پری فیگرڈ اینڈ ریکوائرز اے اسپیسیفک ہسٹوریکل سیکوینس آف ایونٹس. کہ یہ پروگریشن جو ہے وہ ایک اینڈ اسٹیٹ کی طرف لے جا رہی ہے. اس کا ایک سفر ہے جو کہ اس کا اختتام بھی ہے. یعنی جو ہر وہ چیز جو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا ایک فنا بھی ہے, اس نے ختم بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب اسے ختم آرگنائزیشنل اسٹریٹجسٹ اس طرح سوچتے ہیں کہ اسے ختم ہونے سے کس طرح بچانا ہے. جیسے کہ آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے, اور یہ چیز آرگنائزیشن اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں بھی کلیم کرتی ہیں کہ آرگنائزیشن کی لائف فار انسٹنس وہ پرپیچول بیسس پہ ہونی چاہیے. لائک یہ آرگنائزیشن پچھلے 100 سال سے اسٹیبلش ہے. سو وٹ ڈز دیٹ مین؟ بیسیکلی یہ ملٹی نیشنل کمپنیز اکثر یہ چیز ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ پرپیچول بیسس پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور آرگنائزیشن دے ڈیلیبریٹلی ٹرائی ٹو سروائیو ان دی جنریشنز ٹو کم. ان کا بیسک فوکس یہی ہوتا ہے کہ اس کو ڈیکے اور ڈکلائن یا ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے, اور اس کا اسٹرکچر اس طرح ایوالو کیا جائے کہ یا اس کی مارکیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ایسے ایوالو کیا جائے کہ یہ ایکسٹنکٹ نہ ہو بلکہ یہ سروائیو کرتی رہے ان دا ٹائم ٹو کم. تو یہ بیسیکلی پرپز ہوتا ہے آرگنائزیشن کنسلٹنٹس کا کہ آرگنائزیشن کا جو ڈیکے ہے یا ڈیتھ آف این آرگنائزیشن اس کو کیسے اس سے بچا جائے. اور تھرڈ ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ ہر اسٹیج جو ہے وہ نیکسٹ ہائر اسٹیج کی بیس کے طور پہ کنسیڈر کی جائے گی. فار انسٹنس جیسے برتھ فیز ہے تو دیٹ ول لیڈ آرگنائزیشن ٹو گروتھ فیز, اینڈ گروتھ فیز ول سبسیکوینٹلی لیڈ ٹو میچورٹی فیز, اینڈ دین ٹو ڈکلائن اور سروائیول فیز. ایک اور اسکالر ہیں نسبٹ, انہوں نے بھی فلاسفی آف ڈیولپمنٹلزم پہ بات کی ہے, اور میں اس کی کچھ سلائڈز آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا. انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی ہے, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ از ڈریون بائی سم جینیٹک کوڈ اور پری فیگرڈ پروگرام ود ان دی ڈیولپنگ اینٹی. جیسے اب ہم جینیٹک بیہیویئر کے حوالے سے جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جو جینز ہیں وہ اس میں انسان کا جتنا بھی بیہیویئر ہے, انسان جیسے دوسروں سے بیہیو کرتا ہے, اور جو اس کا ایکشنز ہیں یا اس کا تھنکنگ پروسیس ہے وہ بیسیکلی جینیٹیکلی کوڈیفائڈ ہے. اور انسان کی ایک تھیوری یہ ہے کہ انسان کی آپریشنل فریڈم جو ہے بہت لمیٹڈ ہے, اور انسان
جینیٹیکلی 95% سے کہ وہ جینیٹیکلی کوڈیفائڈ ہے. تو اسی طرح یہ نسبت جو اسکالر ہیں وہ آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کو اس کی جینز جو ہیں وہ گورن کرتی ہیں اس کے بیہیویئر کو, اسی طرح آرگنائزیشن کے بیہیویئر کو بھی ایک انٹرنل پروگرامنگ یا انٹرنلی جو جینیٹیکلی کوڈیفائڈ ہے, اور وہ کوڈیفیکیشن ہم دیکھتے ہیں لائف سائیکل اپروچ سے بیسیکلی ایکسپلین ہوتی ہے. دوسرا کانسیپٹ بیسیکلی راجرز نے دیا 1983 میں, اینڈ ہی پوزیٹڈ 5 stages آف انوویشن. 1 need recognition, 2 research on problem, 3 development of idea into a useful form, 4 commercialization, and 5th it's diffusion and adoption. تو یہ 5 stages ہیں, 5 stages of innovation آپ سمجھ سکتے ہیں, یا ایون آرگنائزیشن جب انیشیشن فیز میں آتی ہے تو آپ اس حوالے سے بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ انٹرپرینیور جب ادارہ اپنا بناتا ہے, آرگنائزیشن بناتا ہے, تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ کس قسم کے پروڈکٹس پروڈیوس کرنے چاہیے, یا پروڈکٹ ود واٹ ایٹریبیوٹس شوڈ آئی پروڈیوس. اس میں اس کا جو مائنڈ میں ہے کہ سوسائٹی از گوئنگ ٹو اور کنزیومرز آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ پروڈکٹ ود سرٹن ایٹریبیوٹس, تو وہ نیڈ ریکگنیشن کے بیسیکلی یا نیڈ اسیسمنٹ کی فیز سے گزرتا ہے, وچ از نمبر 1 اسٹیج جو کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے. سیکنڈ ہے کہ وہ اس پہ فردر پرابلم کو اسی پرابلم کو ریزالو کرتا ہے اور ڈیسیجن لیتا ہے کہ کون کون سے ایٹریبیوٹس کے ساتھ پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنا چاہیے. تھرڈ از دا ڈیولپمنٹ آف آئیڈیا انٹو یوزفل فارم, کہ اسے اب اس کی پریکٹیکلٹی کو دیکھتا ہے کہ اس آئیڈیا کو ہم پریکٹیکلی از اٹ پاسبل ٹو کم along with, اور اس کی پریکٹیکل شیپ دیتا ہے. فورتھ از جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری فیز میں آ جاتا ہے. فورتھ فیز از بیسیکلی کمرشلائزیشن, کہ اب اسے مارکیٹ کیسے کرنا ہے, اسے کمرشلی اویلیبل کرنا ہے کنزیومرز کے پاس. اینڈ ففتھ آف کورس از ڈیفیوژن اینڈ اڈاپشن فیز, وچ مینس کہ the product is generally and widely popular amongst the consumer and widely available. اب یہ 5 phases basically ریفر کر رہے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا مارکیٹ کس طرح ڈیولپ کی جاتی ہے, مارکیٹ ڈیولپمنٹ سائیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی اگین بات وہی ہے کہ یہ اگر مارکیٹ ڈیولپ کرنی ہے تو ان ساری سٹیجز میں آرگنائزیشن نے ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر اس کی مینیجیریل اسٹریٹجیز بنانی ہے. اور اس مطلب یہ ایک اسٹیجڈ فینومینا ہے, اور اس کو ڈیلیبریٹلی اگر مینیجر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ کانشیس ڈیسیژن لے سکتے ہیں, کہ کیونکہ وہ ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس اسٹیج کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو پھر اس بیسس پر, اس نالج پر یا اس کو سوچتے سمجھتے ہوئے وہ ریلیونٹ ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. تو مینیجیریل امپلیکیشنز ہیں اس لائف سائیکل اپروچ کو سمجھنے کی. اب یہ لائف سائیکل اپروچ بیسیکلی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو ریفر کرتا ہے کہ یہ ایک پرسکرائبڈ سیکوینس میں موو کرتے ہیں, اور اس کی اپلیکیشن ہم خاص طور پہ ویسٹرن بزنسز میں, ویسٹرن بزنس پریکٹسز میں بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ہے اور یا ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا انسیپشن ہے یا اس کی برتھ ہے, اور پھر اس کا گروتھ, میچورٹی اینڈ ڈکلائن فیز ہے. اور ویسٹرن جو مینجمنٹ کنسلٹنٹس ہیں ان کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوتی ہے کہ اس کو ڈکلائن اور اس کو ڈیکے سے بچایا جائے, اور کوئی ایک ایسا نیا پروڈکٹ یا نیا پروگرام انیشیٹ کیا جائے کہ آرگنائزیشن اپنی نیو لیولز آف پروڈکٹیوٹی, یا اگر وہ پروڈکٹ اور مارکیٹ ہے تو نیو لیول آف سیلز یا مارکیٹ شیئر کیپچر کرے. تو ود ان آرگنائزیشن اس کو اپلائی کرتے ہیں, اینڈ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن وین اٹ کمس ٹو مارکیٹ اپلیکیشن دے ٹرائی ٹو اپلائی دس کانسیپٹ. اینڈ اسی طرح انٹرنیشنل پروڈکٹ لائف سائیکل کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل بزنس میں بہت زیادہ پاپولر ہے, خاص طور پہ امریکنز آرگنائزیشن کچھ عرصہ پہلے بہت ورڈ تھے کہ ایک پروڈکٹ جو بڑا R&D بیسڈ پروڈکٹ ہے امریکہ میں, یا امریکن ملٹی نیشنل اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور سبسیکوینٹلی وہ گروتھ فیز میں آتا ہے اور میچیور فیز میں گروتھ فیز میں آتا ہے. جنرلی وہ پروڈکٹ جو امریکن سوسائٹی کے لیے
بنا گیا ہوتا ہے, پھر امریکہ میں پاپولر ہو جاتا ہے گروتھ فیز میں, اور پھر وہ موو کرتا ہے اکراس دی بارڈرز, لائک وہ یورپین مارکیٹ میں آتا ہے یا فار ایسٹرن مارکیٹ میں اور ادر ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے, اور پھر وہ ایک میچیورٹی لیول اٹین کر لیتا ہے, اور پھر سائملٹینیسلی بڑا انٹرسٹنگ فینومینا وہ آبزرو کرتے ہیں کہ سائملٹینیسلی پھر اسے ڈیکے ہوتا ہے. واٹ ہیپن جب وہ میچیورٹی یا اس کے بعد اسے ڈکلائن کیسے ہوتا ہے, کہ ڈکلائن یہ ہوتا ہے کہ اس کے کمپیٹیٹرز بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں, جو مے بی یورپینس ہوں یا فار ایسٹرن ہو, خاص طور پہ جاپنیز کمپیٹیٹرز یا چائنیز کمپیٹیٹرز آ جاتے ہیں, اینڈ دے اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ اگین دی سیم اور سملر ٹائپ آف پروڈکٹ, اور وہ پھر زیادہ کاسٹ افیکٹو پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں, جس کا اوریجنل ورژن انفیکٹ امریکہ سے انیشیٹ ہوتا ہے اور R&D بیسڈ ہوتا ہے, لیکن سبسیکوینٹلی جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ زیادہ افیکٹولی اسے پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ دوبارہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور امریکہ اسے امپورٹ کرتا ہے. تو امریکن بیسیکلی مینجمنٹ اور بزنس کنسلٹنٹس نے یہ جانا کہ کس طرح یہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک پروڈکٹ جو امریکہ میں ہی پروڈیوس ہو اور اس کی ہیوی R&D کاسٹ ہم بیئر کریں, اور دوبارہ امریکن سوسائٹی جناب اسے ایونچولی اسے امپورٹ کر رہی ہو. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومینا تھا. لیٹر آن دے ریئلائزڈ کہ یہ جو پروڈکٹ لائف سائیکل ہے یہ بیسیکلی اس فینومینا کو ریفر کرتا ہے. ایک اور چیز جو اس کو میں ریفر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ یونٹ آف چینج کیا ہے اس پروڈکٹ لائف سائیکل میں. تو یونٹ آف چینج بیسیکلی لائف سائیکل تھیوری سجیسٹ کرتی ہے کہ یونٹ آف چینج جو ہے وہ بیسیکلی سنگل اینٹی ہے, اور ڈیولپمنٹ بیسیکلی comes from within اور it is an internally programmed phenomena. تو وہ اینٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ انڈیویجول ہو سکتا ہے, وہ آرگنائزیشن ہو سکتا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, وہ پروڈکٹ ہو سکتا ہے. اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہیں وہ بہت ان کا اثر کم ہے. تو پریڈومیننٹلی جو ڈیسائسو فیکٹر ہے اس یونٹ آف چینج میں دیٹ از این اینٹی, اور اینٹی کا جو انٹرنل پروگرامنگ ہے اس کا رول ڈیسائسو ہے. یعنی فیصلہ کن کردار جو ہے وہ انٹرنل لاجک یا انٹرنل انسٹیٹیوشنل میکانزم یا انٹرنل سٹیج وہ ڈٹرمن کرتی ہے رادر دین دی انوائرمنٹ. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل انفلوئنسز جو ہیں ان کا رول کام ہوتا ہے, اور انوائرمنٹ جو ہے فیسیلیٹیٹ ضرور کرتا ہے اس چیز کو, یا کنسٹرینٹ ضرور اس سٹیج پہ اپلائی کرتا ہے کہ وہ اینٹی جس بھی لائف سائیکل کی سٹیج میں ہو, لیکن ڈیسائسو رول یا فیصلہ کن رول جو ہے وہ آرگنائزیشن کی اپنی اندر کی پروگرامنگ اور سٹیج ڈٹرمن کرتی ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ انفلوئنس کرتا ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اس سٹیج کو, یا کنسٹرینٹ اپلائی کر سکتا ہے, یا ریسٹریننگ فورس کے طور پہ اپلائی کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈیسائسو نہیں ہوگی. تو یہ ایک چیز ہے کہ یونٹ آف چینج جو ہے دیٹ از بیسیکلی انٹرنل ٹو دی اینٹی. Second is mode of change. Now, mode of change basically means that change events is prescribed by either probabilistic or deterministic set of laws. Deterministic means again کہ وہ جو فیصلہ کن جو اس کے ویریس کنسٹیٹوئنٹ کمپوننٹس ہیں جب ان کا آپس میں انٹریکشن ہوگا تو وہ ایک خاص فینومینا ڈٹرمن کریں گے. اور probabilistic میں may be these things یا this phenomena may happen or may not happen. تو اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں, یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ there are two modes. One is the prescribed mode and the other is constructive mode in a life cycle theory. یعنی life cycle theory کے اندر دو modes ہیں, یا two types of modalities are given in a life cycle theory or inherent in it. One is whether it is following a prescribed mode, and second whether it is following a constructive mode. Now, interesting thing here is to know what is meant by prescribed mode and what is meant by constructive mode. Now, prescribed mode basically means prescribed mode of change channels the development of entity in a pre-specified direction. یعنی یہ جو prescribed mode ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ pre-programmed, pre-specified direction میں proceed کرے گا. جو چینج میکانزم ہے وہ ایک پری اسپیسیفائڈ میکانزم میں یا ڈائریکشن میں پروسیڈ کرے گا. اور کنسٹرکٹیو موڈ جو ریفر کرتا ہے وہ ریفر کرتا ہے کہ چینج جنریٹس این انپریسیڈنٹڈ ناول فارمز
which are discontinuous and unpredictable from the past. اب پوائنٹ یہ ہے کہ لائف سائیکل تھیوری وہ کس موڈیلٹی کو فیور کرتی ہے؟ کیا وہ پرسکرائبڈ موڈیلٹی کو فیور کرتی ہے یا وہ کنسٹرکٹیو موڈیلٹی کو فیور کرتی ہے؟ تو جیسے لائف سائیکل تھیوری کو ہم نے آلریڈی تھوڑا سا دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ لائف سائیکل تھیوری بیسیکلی پرسکرائبڈ موڈیلٹی کو فالو کرتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پری پروگرامڈ اور پری اسپیسیفائڈ لیول پہ آپریٹ کرتی ہیں اور ایک سٹیج جو ہے وہ دوسری سٹیج کو جنم دیتی ہے. اچھا، اس چیز کو وازلوک ایک اسکالر ہے وہ اس کو کہتا ہے پرسکرائبڈ فارم آف چینج کو کہتا ہے کہ کنٹینیوس چینج. اور کنٹینیوس چینج میں تھوڑی بہت جیسے ہے کہ جو نیا ایونٹ ہے وہ پچھلے ایونٹ سے تھوڑی سی ویریشن بھی ہو سکتی ہے، سلائٹلی چینج بھی ہو سکتی ہے، اور انکریمنٹل لاجک جسے ہم نے انکریمنٹل یا کنٹینیوس یا ایوولوشنری فارم آف چینج بھی کہا ہے. اور اسی جو کنسٹرکٹیو چینج ہے اس موڈیلٹی کو بیسیکلی اگین دی سیم اسکالر وازلوک وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایز سیکنڈ آرڈر چینج. اس نے بیسیکلی میتھمیٹیکل کونوٹیشنز میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ون از فرسٹ آرڈر چینج اینڈ دی ادر از سیکنڈ آرڈر چینج. اور لائف سائیکل تھیوری اسینشلی جو ہے وہ ایوولوشنری لیول پہ آپریٹ کرتی ہے اور وہ ایک پرسکرائبڈ موڈیلٹی کے فریم ورک میں آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز بیسیکلی ہم نے سمجھنی ہے کہ جو لائف سائیکل تھیوری کی ڈائنامکس ہیں وہ بیسیکلی ایوولوشنری ان نیچر ہیں، اور یہ بہت سارا آگے چل کے ہم دیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے شروع میں وہ پوری 4 اسکول آف تھاٹ کا جو فریم ورک ہم نے اس کو کنسلٹ کیا تھا یا آئیڈینٹیفائی کیا تھا، وہ لیٹر آن ہم ایوولوشنری تھیوری کو بھی ان ڈیٹیل میں کوریج دیں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ لائف سائیکل تھیوری اور ایوولوشنری تھیوریز جو ہیں وہ بہت ملتی جلتی ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈسٹنکٹ بھی ہیں. تو لائک ایوولوشنری تھیوری، لائک لائف سائیکل تھیوری اگین آپریٹس ان پرسکرائبڈ موڈیلٹی. اب ایک اور اسکالر ہیں ہالمین، ان کا میں ریفر کروں گا کہ اس نے آرگنائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آرگنائزیشنل چینج جو ہے وہ کن سٹیجز میں ہوتی ہے. تو سب سے پہلی سٹیج جو اس نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ وہ ہے مشنری فیز. سیکنڈ سٹیج از بیسیکلی اے ماڈیفیکیشن فیز اینڈ تھرڈ سٹیج از بیسیکلی میچورٹی فیز. تو اب وہ ہالمین کہتا ہے اکارڈنگ ٹو ہم کہ there are any change program instituted in an organization or initialized in an organization must go through all these 3 stages. One is missionary phase, the other is the modification phase, and the third is the maturity phase. اب ہم ان تینوں stages کے کچھ attributes دیکھتے ہیں اور وہ اس طرح ہیں. Number 1 is missionary phase. So first phase is missionary phase. And author has given here an example of an introduction of MBO program in an organization. So he says, when organizational member goes through MBO training program or read a book or article or in business education program, tries to introduce the same program in his own organization with at least one high-level sponsor in the organization. Now, what this means? کہ آرگنائزیشن میں کوئی بھی ممبر اگر کہیں سے کوئی ٹریننگ لے کر آ گیا یا اس نے ایم بی او کے بارے میں کتاب پڑھی ہے یا اس نے کوئی اپنے بزنس ایجوکیشن کے پروگرام میں ایم بی او کے کانسیپٹ سے فیملیئرائز ہوا ہے اور آرگنائزیشن میں بھی اسے کوئی اس کا ایک ہائی لیول باس جو ہے وہ اس کے اس آئیڈیا کو بیسیکلی اون کرتا ہے اور اسے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے ادارے میں انٹروڈیوس کرائے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اب بیسیکلی فرسٹ اسٹیج ہے کہ جب آئیڈیا جو ہے ایک نیا آئیڈیا ان دس پرٹیکولر کیس ہیئر از این ایم بی او. ایم بی او ٹیکنیک سے آپ فیملیئر ہیں وچ مینز مینجمنٹ بائی آبجیکٹو. اور یہ کچھ عرصہ پہلے تک بہت ہی پاپولر ٹیکنیک تھی آرگنائزیشن میں کہ اگر آرگنائزیشن کو اپنی پروڈکٹیوٹی یا ایفیشنسی اور افیکٹونیس انہینس کرنی ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ ایم بی او پروگرام انیشیٹ کرے. تو اب یہاں پہ آتھر ریفر کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بہت ہی انتھوزیاسٹک ہو گیا ہے کہ اس نے یہ کانسیپٹ اپنے ادارے میں امپوز کرنا ہے یا نافذ کرنا ہے اور اس کے ادارے کے اندر اس کے اسپانسر بھی ہیں، لائک اس کا کوئی
ایسے لوگ جو اس کو پولیٹیکلی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ادارے کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. تو اس فیز کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ مشنری فیز. مشنری فیز کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا کانسیپٹ, نئی ٹیکنالوجی, نیا لا, نیا پروگرام ان دس پرٹیکولر کیس وہ امپوز جب انسان کرتا ہے تو اس وقت اس میں کمٹمنٹ لیول جو ہے دیٹ از ویری ہائی. یعنی اس میں آپ بہت, جیسے آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرسٹ ڈے یونیورسٹی میں جائیں, فرسٹ سیمسٹر کے کورس اگر آپ اس میں رجسٹر ہوں اور پھر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. یعنی موٹیویشنل لیول از ویری ہائی ان دا بگننگ. So this is basically an introductory phase or a missionary phase. Now we see second phase. Second phase is basically a modification phase. So after birth, the problem of acceptance is there primarily from three sources: interpersonal, that is lack of support or hostility or learning new terminology, skills and values, altering superior subordinate relationship. This is one. Number two, it may be organizational. That is authority, responsibility, pattern, budgetary allocation, training, procedural revision is needed. And third is environmental, that is government regulation or competitive pressure is there. So out of such pressures, customized version come out through negotiating and bargaining amongst principal and multiple forces. So second phase, the author has highlighted that after the introduction of a new program or after the missionary phase, there is a modification phase. Modification phase میں basically different forces organization میں ہوتی ہیں, وہ اس کو accept نہیں کرتی ہیں for different reason. یعنی اس نے اگر اس نئے پروگرام نے کسی کا پاور سٹیٹس چینج کر دیا, یا اس میں نیا سکلز لرن کرنا پڑتا ہے, یا اس کے لیے بجٹ کی کمی ہے, یا اس کے لیے کوئی اکوپمنٹ چاہیے, یا کوئی اگر گورنمنٹ کا لا جو ہے یا گورنمنٹ کی کوئی لیجسلیشن اس کے راہ میں رکاوٹ ہے, تو یہ ڈفرینٹ جو فورسز ہیں وہ اس پہ اپلائی ہوتی ہیں اور اس کو ماڈیفائی کرتی ہیں. تو ایز سچ پیور فارم میں آئیڈیا کبھی بھی آرگنائزیشن میں رائج یا امپوز یا نافذ نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی ماڈیفائڈ ورژن میں ایکسیپٹیبل ہوگا, اور پھر سارے ڈفرینٹ فورسز جو ہیں اس کو ریکانسیلیٹ کرتی ہیں اور اس کو امپرووائز کرتی ہیں. Now the third phase is basically maturity phase. Now this refers to the establishment of organizational routines. That is when the new program gets merged with the existing organizational processes and its unique and special status as management tool in organization process, in budgetary allocation or in compensation mechanism. This is considered death phase in one sense, and it can fail as well, and death can occur at any stage on a missionary maturity continuum. Now the third phase basically refers that after going through missionary phase and then modification phase, the third phase is basically a maturity phase. Maturity phase یہ ہے کہ وہ پروگرام اب اچھی طرح لوگوں میں رچ بس گیا. People are familiar. This no more carries a learning. اور اب وہ وہی ڈیفینسو میکانزم یا روٹین, آرگنائزیشنل روٹین ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روٹین کے طور پہ اب اپنایا جاتا ہے, اور وہ اس میں کوئی نیونیس نہیں ہے. اینڈ پیپل آر ویری ویل فیملیئرائزڈ ود نیو پروگرام. تو اب یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ وہ نیا پروگرام جو ہے اس کی ڈیتھ اکر ہو جاتی ہے, کیونکہ اب لوگ اس سے بڑے کمفرٹیبل ہیں اور اب یہ پروڈکٹیوٹی میں کوئی خاص اضافہ نہیں کر رہا. تو اس سٹیج کو بیسیکلی ایک سینس میں ڈیتھ فیز کے طور پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. تو یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشن میچورٹی کنٹینیوم کی اپلیکیشن کیا ہے. یعنی مشن میچورٹی کنٹینیوم اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اینڈ پہ ہم مشنری فیز میں ہوتے ہیں, دوسرے جب وہ ماڈیفیکیشن فیز سے گزر کے ہم میچورٹی فیز تک آتے ہیں, جس کو ہم نے مطلب اس کا ڈیتھ فیز کے طور پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, یہ کنٹینیوم کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے. اس کی ریئل لائف میں کیا اپلیکیشن ہے اس کنٹینیوم کی؟ تو اس کی اپلیکیشن ایک تو ہم نے ابھی دیکھا ہے MBA پروگرام, یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی نیا پروگرام ہم انیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے آرگنائزیشن میں مینجمنٹ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ یہ ریفر کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ایک نیا پروگرام انیشیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی جو ہے یا لوگوں کی انگیجمنٹ
اس نئے پروگرام میں اس کی نیونیس کی وجہ سے ریٹین رہے اور وہ ایک لرننگ جو ہے وہ افیکٹولی مینٹینڈ رہے آرگنائزیشن میں. اب اس کی ایک اور ایگزامپل اس چیز کی ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشن میں, اور وہ بہت ہی کامن فینومینا ہے کہ آرگنائزیشن میں جیسے ہی کوئی نیا سی ای او اپوائنٹ ہوتا ہے یا کوئی نیا پالیسی ڈائریکٹو آتا ہے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی انکارپوریٹ کی جاتی ہے, تو اس کے ساتھ بھی آلموسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کا ہوتا ہے. فرسٹ یہ کہ وہ مشنری فیز میں ہو, سیکنڈ کہ پھر وہ اس کے ساتھ ماڈیفیکیشن ہوتی ہے اور آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ فورسز اس پہ اپلائی ہوتی ہیں اور ایک ماڈیفائڈ ورژن سامنے آتا ہے, اور تھرڈ اس کا یہ ہے کہ وہ میچورٹی فیز تک پہنچتا ہے جب وہ ایک روٹین میٹر بن جاتا ہے اور پھر لوگ اس سے کوئی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ آرگنائزیشنل افیکٹونیس انہینس نہیں ہوتی, یا جو بھی اس کا مین پرپز ہے اس پروگرام کا یا اس ڈائریکٹو کا یا اس نئے سی ای او کا یا نئے مینیجر کا, جب وہ آتا ہے تو انیشیلی وہ بہت ہی زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتا ہے اور لیٹر آن سبسیکوینٹلی پیپل ٹینڈ ٹو بیکم فیملیئرائز ود ہم اور لرننگ لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور بیسیکلی یہی فلاسفی ہے آپ آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں کہ جب ٹرانسفرز ہوتی ہیں, پوسٹنگز ہوتی ہیں, اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا نئے پروگرامز ایشو ہوتے ہیں, تو ان کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ جب چیزیں روٹین بن جاتی ہیں تو پھر وہ افیکٹولی اپنا مقصد یا آبجیکٹو اٹین نہیں کرتے. تو اس لیے جو پلانرز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو مینجمنٹ گروز ہیں اینڈ کنسلٹنٹس, they always try to come forth with some new thing. So the purpose is eventually to raise the organizational effectiveness or to enhance productivity and efficiency in the organization. اب ہم لائف سائیکل تھیوری کی کچھ اپلیکیشنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کچھ کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور کچھ اس کا ہم فریش ویو لیں گے کہ لائف سائیکل تھیوری آف چینج مینجمنٹ یا لائف سائیکل تھیوری ان آرگنائزیشن جو ہے, ان آرگنائزیشنل چینج, اس کی اپلیکیشن کیا ہے. اس کی بیسیکلی تو ایک سب سے بڑی جو اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ ٹائم فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں, اپنے آپ کو اسیس کریں, ایویلویٹ کریں کہ وہ کس سٹیج میں ہیں, آرگنائزیشن کس سٹیج میں ہے اور آرگنائزیشن کی کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اور اس کا کنڈکٹ کیا ہونی چاہیے, کیا اس کی ویریس فنکشنل اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, لائک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی پریکٹسز کیا ہوں یا فائنانس ڈپارٹمنٹ یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, یہ ویریس جو فنکشنل ایریاز آف آرگنائزیشن ہیں ان میں کس سٹیج پہ کون سی اسٹریٹجیز اور کون سا کنڈکٹ وہ اس کو افیکٹو بناتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ جو مینیجرز ہیں وہ اگر اس لائف سائیکل تھیوری کے کانسیپٹ سے ویل ورسڈ ہیں تو دے کین آلویز ڈائگنوز, ایویلویٹ اینڈ دین کم فورتھ ود نیو مینیجیریل اسٹریٹجیز اینڈ نیو مینیجیریل پروگرام. اس کی سیکنڈ یہ ہے اینڈ اسپیشلی اٹ ہیز گاٹ اپلیکیشن ان کانٹیکسٹ آف ملٹی نیشنلس, یا جسے میں اکثر اس حوالے سے کہتا ہوں کہ ملٹی نیشنلز آر ملٹی نیشنلز بیکاز دے ہیو لرن ٹو مینیج دیئر لائف سائیکل. ملٹی نیشنل کا ایک ایٹریبیوٹ جو بڑا اسٹرانگ اور ڈومیننٹ ہے کہ دے ہیو اے پرپیچوئل ایگزسٹینس, کہ ان کی ایک لائف ہے, آن گوئنگ ایک کنسرن ہے اور ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرز پہ ایک ان کی لائف ہے, یعنی پچھلے 100 سال 150 سال سے وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ حالانکہ حالات آپ دیکھیں پچھلے 100 سال سے کتنے زیادہ چینجز اس میں آئی ہیں, اس میں انڈسٹری بالکل ایون نہ صرف پروڈکٹس بلکہ ایون انڈسٹریز آبسلیٹ ہو گئی ہیں, اور خاص طور پہ آج کے ٹیکنالوجیکل دور میں, اور کنزیومر بیہیویئر بھی بالکل چینج ہو گیا. بٹ اسٹل ملٹی نیشنلز ہیو بیسیکلی لرن ٹو اوور کم دیئر decay and death, and then they continued with
revival of their organization and survival of their organization. So second جو ایٹریبیوٹ ہے وہ یہ کہ ملٹی نیشنلز نے کس طرح اپنے آپ کو ایک سیلف سسٹیننس اور سیلف پرپیچویشن لیول پہ اپنے آپ کو مینیج کیا. اس کی ایک اور اپلیکیشن ہم انٹرنیشنل مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرگنائزیشنز خاص طور پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو یا ٹرانس نیشنل آرگنائزیشن ہو یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہو یا آج کل ایک اور ٹائپ آف آرگنائزیشن کا بہت زیادہ نام لیا جا رہا ہے وہ یہ کہ گلوبل آرگنائزیشن ہو, تو وہ کن سٹیجز سے گزرتی ہے. تو سب سے پہلے اس کی یہی سٹیج ہے کہ جہاں پہ جب وین کمپنیز دے ٹرائی ٹو گو انٹرنیشنل, تو فرسٹ کہ وہ اپنا کہیں فورن کنٹری میں یا فورن نیشن میں وہ ایک سیلز ایجنٹ رکھتے ہیں, پھر ریگولر ایکسپورٹ کے موڈ میں انوالو ہوتے ہیں, اور تھرڈ سٹیج ان کا فرینچائز یا کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کے فارم میں ہوتا ہے, اور فورتھ فیز جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کا ہولی اونڈ سبسیڈری کے طور پہ ایوالو کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سکلیکل پیٹرن ہے کہ جب آرگنائزیشن اپنے آپ کو اپنے کنٹری میں سے بیونڈ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرتی ہے اور انٹرنیشنل کمپنی کے طور پہ ایوالو کرتی ہے, تو اس میں یہ ایٹریبیوٹس بھی اس میں ریپرزینٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایپلیکیشن ہمیں لائف سائیکل تھیوری کی نظر آتی ہے انٹرنیشنل بزنس اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ اورینٹیڈ کمپنیز میں بھی. اس کا ایک اور ایٹریبیوٹ جو کہ بہت ہی واضح نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لائف سائیکل سٹیج بیسیکلی ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک irreversible ڈیولپمنٹل فینومینا ہے, اور اس کی ازمپشن یہ ہے کہ یہ ایک لینئرلی پروگریشن اسٹیجڈ فینومینا ہے جو کہ لینئر فیشن میں آپریٹ کرتا ہے. اور پھر اس کو کچھ کرٹکس جو ہیں اس کو چارج کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈٹرمنسٹک پرسپیکٹو کو ہائی لائٹ کرتا ہے, لیکن اب کچھ اسکالر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بیسیکلی انوائرمنٹل انفلوئنس کا بھی, جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میڈیشنل رول یا میڈیشنل انفلوئنس جو ہے اس کو بھی میڈیٹ کرتا ہے, انوائرمنٹل انفلوئنس کو بھی میڈیٹ کرتا ہے, اور بیسیکلی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا ڈیولپمنٹ کس سٹیج میں ہے, کس ریٹ پہ ہے, اور آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے کس موڈ یا کس فیز میں ہے اپنے لائف کے. تو یہ کچھ ایٹریبیوٹس اسٹوڈینٹس آج ہم نے کی ہیں لائف سائیکل تھیوری اپروچ ٹو مینیج آرگنائزیشن, اور آج کا سیشن ہم اسی کے ساتھ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. ود دس اللہ حافظ.